الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے، اچھے خاصے نیک نمازی جنہوں نے ساری زندگی فلمیں نہ دیکھی ہوں گی، لیکن کسی کلپ کے ذریعے میوزک سن رہے ہیں، کسی کلپ کے ذریعے بے پردہ عورت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام، اپنے کانوں کو حرام سے بھر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے ہماری روحانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ آج کیوں دعا میں رونا نہیں آتا؟ آج کیوں عشق رسول کی طلب دلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے، آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں، کبھی یوٹیوب ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کون سی ریلز اور ویڈیو میں۔ کسی کو موبائل دے دو، انٹرنیٹ دے دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا، نہ پینے کا ہوش رہے گا، نہ سوتے لوگ، نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی۔ اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات بھر موبائل پر ہے، اس کی آنکھیں کمزور، اس کا ذہن کمزور، اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے۔ اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے، عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے۔ ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے، عبادت سے کتنا دور کر دیا۔ گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک فینومینا ایک ڈسکس ہو رہا ہے، می ٹائم۔ میرا وقت کون سا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو وقت دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ٹائم میں سوشل میڈیا یوز کریں؟ نہیں، می ٹائم تو ہے ہی، سب چیزوں سے چھوڑنا نا۔ وہ تو می ٹائم کا ہوا، وہ تو سوشل میڈیا ٹائم ہوا، وہ تو پبلک گیدرنگ ٹائم ہو گیا۔ نہیں، می ٹائم، اچھا، مجھے اپنے آپ کو ٹائم، نو موبائل، نو موبائل، نتھنگ ایلس۔ میں ہوں اور میری تنہائی ہے۔ اب اس میں جیسے فکر آخرت ہے، ایک گھڑی کی فکر آخرت کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھا، می ٹائم میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، می ٹائم میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ تلاوت، یہ میرا ٹائم ہے۔ آپ سب گھر والوں کو اپنا اپنا ٹائم دینے دیں اور اس پر سمجھائیں انہیں کہ می ٹائم موبائل کے ساتھ گزارنے کا ٹائم نہیں ہے، می ٹائم آپ کا اور آپ کے رب کا ٹائم ہے۔ آپ مل کے اللہ سے باتیں کریں۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم۔ مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو۔ نہیں، نو بڈی نوز، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں تو پل کا نہیں پتا، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری؟ اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے۔ لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں۔ کہ ایک اور گناہ جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جب کوئی مجھے فون کرے، جس کو کالر ٹیون کہا جاتا ہے، کوئی مجھے فون کرے، وہ بھی فلاں گانا سنے۔ اب ایک مذہبی شخص بھی کسی کو فون کرتا ہے تو کان سے دور موبائل رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی جناب نے پتہ نہیں کون سا گانا لگایا ہوا ہے، اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کال بندہ کر رہا ہے، آپ نے فون نہیں اٹھایا، لیکن اس کالر ٹیون کو لگانے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے۔ اتنے گناہ کی لالچ! ارے نیکیاں کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، یہ کیسے گناہ ہے؟ پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ تو خدا را ویسے ہی ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا پلڑا ویسے ہی بڑا بھاری ہے، تو یہ خامہ خواہی کے گناہ تو نہ کرو۔ اب گاڑی کے پیچھے بے وقوفی کی انتہا دیکھیں، اپنی گاڑی کے پیچھے لڑکی کی تصویر لگاتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، تم پیچھے سے دیکھو اور مجھے گناہ پہنچاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے علماء، ہمارے اسلاف ایسے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے کہ جس سے لوگوں میں نیکیاں پھیلیں، اور ہم ایسا لگتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں معاذ اللہ پہلے جہنم میں چلا جاؤں۔
بھلے کہتا کوئی نہیں، لیکن آپ سوچیں نا، اب مسجد میں آ کر گانے باجے بجائے، افسوس کی بات میں آپ کو کہوں تو اب لرز جاؤ گے، لیکن جن لوگوں نے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری دی ہے، طواف کے دوران میوزیکل ٹیون بجتی ہے۔ کعبے پر مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ روضہ رسول کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے جہاں آواز پست کرنے کا حکم ہے، وہاں لوگوں کی میوزیکل ٹیون بجتی ہے، شرم نہیں آتی۔ بس بات وہی ہے نا کہ ہم حرمین طیبین تو جاتے ہیں، عادتیں تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں، وہاں بھی بے حیائی، وہاں بھی بدگمانی، وہاں بھی غیبت چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کو پیوریفائی کرنا چاہیے۔ بہرحال آج ہی چلے نیت کر لیں انشاءاللہ اپنے موبائل میں کبھی بھی میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے۔ اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے۔ چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے، تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں، کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے۔ کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا۔ اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے۔ ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا۔ تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں، یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل۔ ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں۔ ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی۔ ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں۔ اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں، ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے، یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے۔ بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں۔ میں ایک بہت نبی پاک علیہ السلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا، اور جیسے افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے۔ یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ بڑی باتیں کرتے لوگ، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے۔ میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا، یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے۔
आओ मैं बताता हूँ इस्लाम में टाइम की कैसी पाबंदी है। आंधी आए तूफान आए, पूरी दुनिया में जब अजान का वक्त होता है मौज़िन उस वक्त टाइम पे अजान देता है। आप दुनिया की किसी मस्जिद में चले जाएं, 99.99% बाहर बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, नमाज जमात का जब वक्त है इमाम